السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ سمجھے نا، اسم غیر منصرف، اسم غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے بغیر آپ اسی سے سمجھے تو آپ کا پیپر حل ہو جائے گا۔ اسم غیر منصرف وہ اسم ہے کہ جس کے اندر جس کے اوپر جس کے نیچے کسر اور تنوین نہ آ سکے۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے نیچے کسر اور تنوین نہ آ سکے، یعنی جب اس پر کسرہ نہ ہو یا اس کے نیچے یا اس کے اوپر تنوین نہ آ سکے، اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ تعریف یہ ہو گئی۔ اب یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اس کے اندر اس کے منع صرف کے اسباب ہے، اور یہ اسباب 9 اسباب ہے۔ انہی اسباب کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر وصف ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا۔ عدل کا معنی ہے پھیرنا۔ تو یہ جس کے اندر پایا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ایک قسم پہلے ایک صورت میں ہو اور پھر اس کو پھیر کر کے، یعنی بغیر کسی صرفی اور نحوی قاعدہ کے اس کو پھیر کر کے دوسرا اسم بنایا جائے، جیسے کہ عمر۔ عمر اصل میں عامر تھا۔ عمر اصل میں عامر تھا، ٹھیک ہے؟ تو عامر سے یہ عمر بنا ہے، اور یہ عمر غیر منصرف ہے۔ آگے عدل کی 2 قسمیں، تحقیقی اور تقدیری، وہ کتاب میں دیکھ لیں 1919 کوڈ میں، تو وہاں پر موجود ہے۔ وصف کا مطلب ہوتا ہے صفت، یعنی وہ ایسا اسم ہے کہ جو اصل میں صفتی معنی کے لیے وضع ہو، جیسے احمر۔ احمر اگرچہ یہ اسم ہے کسی کا، لیکن یہ اس کا معنی ہے سرخ، تو یہ اصل میں صفت کے لیے وضع ہے۔ اور تانیث کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسم جس کے اندر علامت تانیث ہے، اور علامت تانیث جو ہے وہ آخر میں تا مدورہ ہے یا تا متحرکہ ہے، یا تانیث معنوی ہے یا تانیث لفظی ہو، جیسے مسلمتن، یہ تانیث ہے۔ اس کے لیے اور شرائط بھی ہے، اس کے اندر کتاب میں لکھی ہوئے ہے، لیکن یہ موٹی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تانیث ہو، معرفہ ہو۔ معرفہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا نام ہو، یعنی وہ عالم ہو، عالم ہو، کسی کا نام ہو، جیسے کہ طلحہ، یہ ہے نا، اس کے اندر دیکھیے ایک علامت تانیث ہے، یہ تا مدورہ ہے، اور ایک یہ معرفہ ہے، کسی کا نام ہے، یعنی عالم بھی ہے، عالم ہو۔ عجمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ غیر عربی زبان لفظ ہو، یعنی عربی کا لفظ نہ ہو، عربی کا لفظ نہ ہو۔ اور شرائط بھی اس کے اندر ہے کہ عجمہ بھی ہو اور معرفہ، عجمہ بھی ہو یا اس کے ساتھ معرفہ ہو۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے بغیر اسناد یا بغیر اضافت کے 2 اسموں کو ملا دیا جائے، جیسے بعل بکا، یہ بعل، یہ ہے نا بعل بکا، یہ اصل میں یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بعل یہ الگ اسم ہے، اور یہ جو بک ہے یہ الگ اسم ہے، دونوں کو بغیر کسی اضافت کے ملا دیے گئے۔ جمع منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع جس کی پھر آخری جمع نہ بن سکے، جیسے مساجد، اب اس کی آخری جمع نہیں بن سکتی، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یعنی اب مطلب سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ جو غیر منصرف ہے اس کے نیچے کسر و تنوین نہ آ سکے۔ وزن فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا اسم ہو کہ جس کے جو اوزان فعل میں سے ہو، جیسے افعل یہ وزن فعل ہے، فعل یہ وزن فعل ہے۔ اب اسی اسم کے اوپر جو نام ہو، جیسے یثرب مدینہ کا نام ہے، تو یہ یفعل کے وزن پر ہے، یثرب یفعل۔ الف نون زائدتان کی جس کے آخر میں الف نون ہو، جو مادہ اصلی میں نہ ہو لیکن بعد میں آ جائے، جیسے دیکھیں عطشان، عطشانن، یہاں پر آخر میں الف نون یہ زائدتان ہے، مادہ اصلی سے اس کا عطش، عطشہ ہے، عطشہ، اس کے آخر میں جو الف نون ہے یہ زائدتان ہے۔ تو آپ یہ سمجھے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ باقی ویڈیو بھی خود دیکھ سکیں میرے شیئر کیے بغیر۔ اور اس میں اگر کوئی اشتباہ ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر کمنٹ میں پوچھ لے سکتے ہیں۔